السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں مارمارا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اوکتم صاحب ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوکتم صاحب کو ٹہلتے ہوئے دیکھ کر بینگے خاتون کہتی ہے، رک جائیں جناب رک جائیں۔ اوکتم صاحب غصے میں آ کر چلاتے ہوئے کہتے ہیں، رک جاؤں؟ میں کیسے رک جاؤں؟ تم نے جو کام کیا ہے تم جانتی ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر فریق نے اپنا منہ کھولا تو عثمان صاحب یہاں پر حاضر ہو جائیں گے، پھر نہ ہی ایلچیچک نہ شادی اور نہ ہی ایک تمور باقی بچے گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے ہماری جانیں جا سکتی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو اگر والدہ سلطانہ کو فریق کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو کیا وہ کچھ نہیں کرے گی؟ بینگے خاتون کہتی ہے، میں یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتی ہوں، آپ وہ بات کریں جو میں نہیں جانتی۔ میں جا کر والدہ سلطانہ سے بات کرتی ہوں۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں، تم کیا بات کرو گی؟ ہاں تم کیا بات کرو گی؟ تم یہ کہو گی کہ تم نے کس طرح فریق کو جال میں پھنسایا؟ تم کیا سمجھتی ہو اس پر والدہ سلطانہ تمہاری جان بچا لے گی؟ بینگے خاتون کہتی ہے کہ والدہ سلطانہ اتنی آسانی سے میری جان نہیں لے سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ فریق کو سب کچھ معلوم ہے، کیا میں اس کے بولنے تک خاموش رہوں؟ اوکتم صاحب کہتے ہیں، ہاں تم کب خاموش رہو گی؟ تم پہلے کب خاموش رہی ہو؟ اسی لمحے وہاں پر ایک سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، جناب سامان آ چکا ہے اور وہ تلواریں بھی آ چکی ہے جو آپ نے منگوائی تھی، اور وہ سپاہی بھی آ رہے ہیں جن کا آپ نے کہا تھا۔ اس پر اوکتم صاحب کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سپاہی کے جانے کے بعد بینگے خاتون پوچھتی ہے، اوکتم صاحب خیریت ہے؟ آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ اوکتم صاحب کہتے ہیں، خاتون تم کہتی ہو کہ تم خاموش نہیں رہو گی اور بچ جاؤ گی، جبکہ والدہ سلطانہ تمہیں خاموش کروانے کی پوری کوشش کرے گی۔ اب آئی سمجھ؟ پھر تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ مارمارا قلعہ ایک ایسا قلعہ ہوگا جسے سر نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ ادھر یعنی شہر میں سلطانہ سرداران سے پوچھتی ہے، سونا کب تک آئے گا؟ جواباً سردار جاندار کہتے ہیں، میرے بیٹے جلد از جلد سونا اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ میں 15 صندوقوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن وہ 5 صندوقیں بھی جمع نہیں کر پائیں گے۔ پھر سردار کارا سے کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے، میرے بیٹے بھی جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس حصے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ پھر سردار یعقوب کہتے ہیں، ہم سونا اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں ہم اتنا سونا اکٹھا نہیں کر سکتے۔ سردار کارا سے مایوسی کی حالت میں پوچھتے ہیں، والدہ سلطانہ اب ہم کیا کریں گے؟ اس پر سردار جاندار کہتا ہے، نعمان جب اتنا سا سونا دیکھے گا تو وہ ہماری بات نہیں مانے گا۔ سرداران کی باتیں سننے کے بعد والدہ سلطانہ کہتی ہے، ہمارے پاس نعمان کے لیے سونا جمع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم عثمان کے پاس بھی جائیں گے۔ سلطانہ کی یہ بات سن کر سرداران حیران ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب مارمارا قلعے میں بائندر اوکتم صاحب اور بینگے خاتون کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں والدہ سلطانہ کی جانب سے آپ کے لیے سلام لے کر آیا ہوں۔ والدہ سلطانہ چاہتی ہے کہ ہم فریق کو جلد از جلد قبیلے سے باہر نکالیں۔ اس پر اوکتم صاحب کہتے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو بائندر؟ بائندر کہتا ہے، وہ سانپ جیسی فریق، وہ ہمارے ہر منصوبے کے بارے میں جانتی ہے۔ پھر کہتا ہے، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بینگے خاتون؟ بینگے خاتون کہتی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ اس پر بائندر کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن جو کام ہمارے لیے مشکل ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کی رشتہ دار بننے جا رہی ہیں۔ بینگے خاتون کہتی ہے، جبکہ والدہ سلطانہ کے پاس اتنے زیادہ سپاہی موجود ہے، پھر وہ ہم سے یہ کام کیوں لینا چاہتی ہے؟ بینگے خاتون کی یہ بات سننے پر بائندر ایک زوردار کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ اتنی بہادر ہے تو آپ یہ بات خود والدہ سلطانہ سے پوچھ سکتی ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں، بائندر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوکتم صاحب کی بات پر بائندر کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر بائندر ایک شیشی جیب سے نکالتا ہے اور کہتا ہے، یہ زہر والی شیشی ہے، یہ والدہ سلطانہ نے دی ہے، وہ چاہتی ہے اگر آپ فریق کو زندہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ اسے مار سکتے ہیں یہ زہر دے کر۔ بینگے خاتون ہاتھ بڑھا کر وہ زہر کی شیشی لے لیتی ہے اور کہتی ہے، ہم یہ کریں گے، چونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے،
اسی لمحے وہاں پر الچچک آ جاتی ہے۔ الچچک کو دیکھ کر بینگ خاتون وہ زہر کی شیشی چھپا لیتی ہے اور بائندر کہتا ہے اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ بائندر کے جانے کے بعد الچچک پوچھتی ہے بائندر صاحب یہاں پر کیوں تشریف لے کر آئے تھے؟ اس پر بینگ خاتون کہتی ہے حسب معمول وہ فضول باتیں کرنے آیا تھا، ہم کل قبیلے جائیں گے، جلدی سے تیاری کرو۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں نعمان، عثمان صاحب، شیخ ادابالی اور نعمان کے سپاہی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نعمان یہ کہتا ہے عثمان تو یہ تمہارا راز ہے، ہم چمن کے ذریعے ٹینگری سے بات کرتے ہیں اور تم شیخ ادابالی کے ذریعے اپنے خدا سے بات کرتے ہو۔ اس پر شیخ ادابالی کہتے ہیں ہمیں اپنے خدا سے بات کرنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی نعمان، ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس پر نعمان کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا شیخ ادابالی؟ شیخ ادابالی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے، وہ اپنے پیروکاروں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس پر نعمان کہتا ہے ٹینگری بہت ہی اچھا ہے، ہر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ کا مذہب میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں نعمان تم جب بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہو اور تمہاری تلواریں جب بھی مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتی ہے تو تم سنتے ہو کہ ہر طرف سے اللہ اکبر کے نعرے گونجتے ہیں؟ تو نعمان کہتا ہے یقیناً میں نے سنا ہے اور میں نے ان میں کئی لوگوں کو دفن بھی کیا ہے عثمان۔ پھر شیخ ادابالی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ادابالی تم جاری رکھو۔ شیخ ادابالی کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کا غضب خوفناک ہے، اگر دنیا اس کی غضب دیکھ لے تو ہر کوئی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، ہماری چیخیں پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ درست ہے کہ وہ ہر اس شخص تک پہنچ جاتا ہے جو اس سے رحم مانگتا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے رب تک نہ پہنچ سکے پھر وہ پوچھے اے میرے رب آپ نے مجھے اپنے آپ تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی تو آپ مجھے اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ اس پر نعمان کہتا ہے ہر کسی سے بات کرنے والا ٹینگری میرے لیے صرف ٹینگری نہیں ہے، میں ٹینگری کا خاص بندہ ہوں، میں ٹینگری کا غضب ہوں ادابالی۔ اس پر شیخ ادابالی کہتے ہیں ہاں یہی فرق ہے نعمان، ہم اپنے رب کے غضب سے ڈرتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرتے ہیں، جبکہ تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہے، تم صرف تکلیف کی بات کرتے ہو۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے تم لوگ اپنی کمزوری کو صرف رحم کے پیچھے چھپاتے ہو اور اپنے خوف کو اپنے مذہب کے پیچھے چھپاتے ہو، نہ چھپاؤ۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں چھپتے، ہمارا دین کہتا ہے کفار سے لڑو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، اپنی تلوار اس وقت تک نیام میں مت ڈالو جب تک ساری دنیا راہ حق پر نہ آ جائے، ہماری رحمت صرف مظلوموں کے لیے ہے اور ہماری امن کی پیشکش صرف بہادر دشمن کے لیے ہے، اب بتاؤ کیا تم بہادر دشمن ہو؟ اس پر نعمان کہتا ہے میں ان سب سے بہادر ہوں عثمان جو دشمن اب تک تم نے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب شیخ ادابالی سے کہتے ہیں میرے شیخ اس بہادر دشمن کا کیا کریں؟ اس پر شیخ ادابالی کہتے ہیں ہم پہلے بہادر دشمن کو دعوت دیں گے، پھر نعمان سے کہتے ہیں میری بات سنو، وہ لوگ اس کے بغیر کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کو مومنوں کی یہ جھگڑن بالکل ناپسند ہے، اسی طرح اللہ ہر سرکش اور متکبر لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ متکبر لوگوں میں سے نہ بنو نعمان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آؤ اسلام سے سرفراز ہو۔ آپ یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ ایک میز پر پانی پیا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اسی لیے ہمارے پیغام میں اخلاص پر یقین رکھے، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے لڑو، کلمہ شہادت کا ورد کرو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد نعمان کہتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو اور میں ایسا کیوں کروں؟ شیخ ادابالی کہتے ہیں ہم نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا، اگر یہ سن کر تم ایمان لاتے ہو تو اسلام میں ہمارے بھائی بنو، نہ سنو تو دشمن بن جاؤ، ہماری تلوار تمہارے لیے تیز رکھی جائے گی۔ جواباً نعمان کہتا ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ ہماری ٹینگری نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، ہم بعض لوگوں پر رحم کریں گے جبکہ بعض لوگوں پر اپنا غضب ڈھائیں گے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے پورے خیمے میں خاموشی چھا جاتی ہے، پھر نعمان کہتا ہے آپ کی باتوں نے مجھے تھکا دیا ہے شیخ ادابالی، ایک زہر ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا،
لیکن میں متاثر نہیں ہوا۔ اتنی آسانی سے تو بالکل بھی نہیں۔ اب میں جا کر آرام کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی نعمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب کے سپاہی اپنی تلواریں تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ کونور یہ کہتا ہے نعمان قبیلے میں ہے، جبکہ سردار کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ اس پر دوسرا سپاہی کہتا ہے چلو تیار ہو جاؤ کونور بھائی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ضرور جاننا ہوگا کہ نعمان کس قسم کا دشمن ہے۔ اس پر کونور کہتا ہے نعمان خود ہی قرارگاہ میں چلا گیا، اس نے والدہ سلطانہ اور سرداران سے بات کی، اس نے جو چاہا وہ کیا، اس کی یہ ہمت کہ وہ چند آدمیوں کے ساتھ یہاں پر آیا، وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا۔ تو تیمور کہتا ہے نعمان دوسروں سے مختلف ہے، وہ مختلف سوچتا ہے، دوسرے ہمیں ڈرانے کے لیے اپنی فوج دکھاتے ہیں، جبکہ نعمان سمجھتا ہے کہ وہ فوج کے بغیر بھی طاقتور ہے۔ تیمور کی باتیں سن کر گربوز الپ کہتا ہے اف اف، میں تیمور صاحب کے لیے اداس ہوں۔ تیمور پوچھتا ہے گربوز کس بات کی پریشانی؟ گربوز کہتا ہے ہمیں تو صرف اس بات کی پریشانی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور پریشانی بھی موجود ہے، وہ ہے آپ کی شادی کی پریشانی۔ گربوز کی اس بات پر پورا خیمہ کہکوں سے گونج اٹھتا ہے۔ پھر تیمور کہتا ہے ہم نے پہلے بھی جنگوں کے دوران شادیاں کی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ گربوز الپ کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا تیمور بھائی، آپ کی اصل پریشانی تو شادی کے بعد شروع ہوگی، بینگے خاتون جیسی عورت آپ کی ساس ہوگی۔ میں سوچ رہا ہوں کیا ہمارے ہونے والی بھابھی بھی اپنی والدہ جیسی ہے؟ یہ سن کر سپاہی ایک بار سے پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کونور کہتا ہے ایک بہادر آدمی میدان جنگ میں جیت جاتا ہے اور اپنے خاندان کے معاملات میں ہار جاتا ہے، یہ آپ کی واحد شکست ہے۔ دوسری جانب نعمان بھوجل دل سے خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے، جبکہ شیخ خدابالی کی باتیں اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں شیخ خدابالی کی وہ باتیں گونجتی ہے کہ ہمارا رب سب سے بڑا ہے، تو کہو اللہ اکبر، جھکنے والے سب سے بڑے اللہ کے سامنے جھک، اس کی رحمت بے حساب ہے، اس کا غضب خوفناک ہے، اگر پوری دنیا کو اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑے تو پوری دنیا اس کے سامنے جھک جائے۔ اللہ کا شکر ہے جو اس کی تلاش کرتا ہے وہ اس پر رحم کرتا ہے۔ کمانڈر نعمان یہی فرق ہے، ہم اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرتے ہیں، اور تم صرف تکلیف پہنچانے کی بات کرتے ہو۔ یہ سب باتیں یاد کرتے کرتے نعمان بیٹھ جاتا ہے اور پریشانی کی حالت میں اپنے سر سے ٹوپی اتار دیتا ہے۔ پھر مزید سوچتا ہے متکبر لوگوں میں سے نہ بنو نعمان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آؤ اسلام کا شرف حاصل کرو۔ ادھر ملہن خاتون بھی بہت پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لمحے عثمان صاحب خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ ملہن خاتون پریشان بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب ملہن خاتون کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تم اپنی سوچوں میں گم ہو، کیا تم ارحان کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ تو ملہن خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو رہا ہے، یہ دوا کام کر رہی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں یہ دوا کام کر رہی ہے، تم فکر نہ کرو، اب خوش رہنے اور مسکرانے کی کوشش کرو۔ تو ملہن خاتون کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں پریشان نہیں ہوں؟ میں اس کا درد محسوس نہیں کر رہا، جبکہ ہر حال میں ہمیں اس امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ملہن خاتون کہتی ہے میرے عثمان میں جانتی ہوں، میں خود کو یہی سمجھاتی رہتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، میں تھک چکی ہوں۔ اس پر عثمان صاحب ملہن خاتون کو گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں درد دل کو چیر رہا ہے، لیکن پھر بھی تم مضبوط کھڑی ہو، تم کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتی کہ تم کتنی تھک چکی ہو، سوائے میرے۔ اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اب تم آرام کرو گی۔ یہ سن کر ملہن خاتون کہتی ہے جب آپ پوری دنیا فتح کر رہے ہو اس وقت میرے لیے آرام کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر میں اسی طرح آپ کے سینے کے ساتھ لگی رہی تو مجھے بہت آرام ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔